أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيئا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون هامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى موسى أن أرضعه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة أعين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فوردناه إلى أمه كي تقر أعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوركضه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي واغفر لي واغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنثره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لقوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. سورہ قصص 20واں پارہ 28ویں سورت مکی ہے. شروع رحمان الرحیم کے نام سے. طاسین میم حروف مقطعات ہیں جن کا ترجمہ ذات پروردگار اور پیغمبر اکرم اور اہل بیت علیہ السلام کو بتائیں. یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، واضح ہیں آیات. ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اہل ایمان کے لیے حقیقت کے مطابق سناتے ہیں. ایک ہے یہود و نصارہ، ان کی کتابوں میں ہے، یا ان افراد معاشرے میں جو پھیلے ہوئے افسانے ہیں وہ نہیں، بلکہ حقیقت آپ کو بتا رہے ہیں. فرعون نے زمین میں سر اٹھا رکھا تھا،
اس کے باسیوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے بے بس کر رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا، اور وہ یقیناً فسادیوں میں سے تھا۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں اور ہم انہیں پیشوا بنائیں، ہم انہی کو وارث بنائیں۔ اس آیت کے ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر منطبق ہونے کے سلسلے میں روایات بہت ساری ہیں۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں یہ دنیا اپنی منہ زوری دکھانے کے بعد پھر ہماری طرف جھکے گی، جس طرح ایک سرکش اونٹنی اپنے بچوں کی طرف جھکتی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے اس آیت کی تلاوت کی، اور ہم آج کے اس زمانے میں اور آخری امام علیہ السلام کا زمانہ، امام زمانہ علیہ السلام کے حکومت میں جو چاہتے ہیں اور اس کی وہ دیکھیں امام کی، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، قریب ہے جب ہمارے امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تشریف لائیں گے اور امام کو یہ حکومت دی جائے گی زمین کی، اور امام علیہ السلام مظلوموں کی مدد کریں گے، ظالموں سے انتقام لیں گے، اور ہم زمین میں ان اقتدار دیں اور ان کے ذریعے ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھائیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ انہیں دودھ پلائیں، اور جب ان کے بارے میں خوف محسوس کریں تو انہیں دریا میں ڈال دیں، بالکل خوف اور رنج نہ کریں، ہم انہیں آپ کی طرف پلٹانے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں پیغمبروں میں سے بنانے والے۔ چنانچہ آل فرعون نے انہیں اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے دشمن اور باعث رنج بن جائیں۔ یقیناً فرعون اور حامان اور ان کے دونوں لشکر والے خطا کار تھے۔ فرعون کی عورت نے کہا یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھی یہ کون ہے۔ ادھر مادر موسیٰ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ یہ راز فاش کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تاکہ وہ ایمان رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور مادر موسیٰ نے ان کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ موسیٰ کو دور سے دیکھتی رہیں کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ اور ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ پہلے سے حرام کر دیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کو تمہارے لیے پالیں اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دی تاکہ ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں اور غم نہ کرے، اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ کہ دیکھیے ذات پروردگار کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہو اور وہ نہ کر سکے، نہیں، وہ اللہ کے لیے ذات پروردگار جو چاہتا ہے، جس وقت ایک دشمن کے گھر میں اپنے نبی کو بھیجتا ہے اس کی زندگی بچا لیتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم ہمارے نبی جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رہے، اور جب تک حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ رہے اس وقت تک پیغمبر کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ پھر فرمایا جب موسیٰ رشد کو پہنچ کر تنومند ہوئے، طاقت والے ہو گئے، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ رشد عقلی، رشد طاقتی، یہ ساری کی ساری معلوم ہوتی ہیں یہاں ان آیات میں۔ موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب شہر والے بے خبر تھے، بس وہاں دو آدمیوں کو لڑتے پایا، ایک ان کی قوم میں سے تھا، دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ جو ان کی قوم میں سے تھا اس نے اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے موسیٰ کے لیے مدد کو پکارا، تو موسیٰ نے اس دوسرے کو گھونسا مارا اور اس کو کام تمام کر دی۔ پھر موسیٰ نے کہا یہ تو شیطان کا کام ہو گیا، بے شک وہ سری گمراہ کن دشمن ہے۔ پھر کہا حضرت اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، بس مجھے معاف فرما۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔ موسیٰ نے کہا میرے رب جس نعمت سے تو نے مجھے نوازا ہے اس کے باعث میں آئندہ کبھی بھی مجرموں کا پشپنا نہیں بنوں گا۔ موسیٰ صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ہوئے اور خطرہ بھانپنے کی حالت میں تھے کہ اچانک دیکھا کہ جس نے کل مدد مانگی تھی وہ آج پھر اس موسیٰ سے فریاد کر رہے۔ کیا کہہ رہے؟ موسیٰ نے اس سے کہا تو یقیناً سری گمراہ شخص ہے، یعنی تیرا کام ہی لڑائی جھگڑا کرنا ہے، کل تو کسی سے لڑا تھا پھر کسی سے لڑنے لگ گیا۔ جب موسیٰ نے اس شخص پر ہاتھ ڈالنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے کہا موسیٰ کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کر دینا چاہتے ہو جس طرح کہ کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ کیا تم زمین میں جابر بننا چاہتے ہو، اصلاح کرنا نہیں چاہتے؟ شہر کے
پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا موسیٰ دربار والے تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، اور بس یہاں سے نکل جا، میں تیری خبر جو پہنچائی ہے یہ خیر خواہوں میں سے ہوں تاکہ تجھے نقصان نہ ہو۔ فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر عياه وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى ظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف ونجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استرجت قوي الأمين قال إني أريد أن أنحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل سار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى انی انا اللہ رب العالمین۔ پھر جب یہ بات ہوئی تو جناب موسیٰ ڈرتے ہوئے خطرہ بھانپتے ہوئے وہاں سے نکلے، کہنے لگے میرے رب مجھے قوم ظالمین سے بچا۔ جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا امید ہے میرے رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا۔ جب مدین کے پانی پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی جماعت اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی، اور دیکھا ان کے علاوہ 2 عورتیں ہیں اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے کہا اب دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ دونوں بولیں جب تک یہ چرواہ ہے یعنی یہ جانوروں کو لے کے واپس نہ پلٹ جائے ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف ہٹ گئے اور کہا میرے رب جو خیر بھی تجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی، کہنے لگی میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دیں۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو کہنے لگے خوف نہ کرو، تم اب ظالموں سے بچ چکے ہو۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا ابا اسے نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ جب آپ کو نوکر رکھنا چاہیں تو ان میں سے بہتر تو وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس شرط پر تمہارے ساتھ کروں تم 8 سال میری نوکری کرو، اگر تم 10 سال پورے کرو یہ تمہارے طرف سے احسان ہے، اور میں تمہیں تکلیف میں ڈالنا بھی نہیں چاہیے، انشاءاللہ تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے۔ اس زمانے میں مصر کا قریب ترین آزاد علاقہ مدین ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے چلتے ہوئے حضرت شعیب کی بیٹیوں سے ان کی ملاقات ہوئی، اور کہنے کا مقصد شرم و حیا عورت کی زینت ہے، یعنی حضرت موسیٰ درخت کے سائے میں اکیلے تھے، اکیلے مرد کے نزدیک آنے میں شرم و حیا کرنا ایک پاکیزہ ماحول کی پلی بچیوں کی ایک قدرتی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے حیا کے ساتھ آئیں، سر جھکا کے نظریں جھکا کے حضرت موسیٰ کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ ہمارا باپ تمہیں اجرت دینا چاہتا ہے،
اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بھی ایسا کوئی مرد نہیں تھا جو ان کی بچیوں کا ان کا خیال رکھے، تو شرط یہ رکھی کہ تم میری 8 سال نوکری کرو، غلام بنو، یہ کام کرو، اگر 10 سال کرتے ہو 2 سال تو تمہارا احسان ہوگا میرے اوپر۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مان گئے اور اسی طرح ان کے پاس رہنے لگے۔ موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان وعدہ ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے، اللہ ہی ہے ذات پروردگار ہمارا یہ کام کو کرنے والا ہے۔ پھر موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل کو لے کر چل دیے، تو وہ قطور کی طرف سے ایک آگ دکھائی دی اور وہ اپنے اہل سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے میں کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ پھر حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے سے ایک مبارک مقام میں درخت سے ندائی، اے موسیٰ میں ہی عالمین کا رب اللہ ہوں۔ بظاہر تو حضرت موسیٰ واپس آ رہے تو وہاں سے گزرے، اور یہ بابرکت مقام کیا ہو سکتا ہے جس میں مقام کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے منتخب، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ کو یہاں جوتے اتارنے کا حکم نہیں۔ یہ درخت جس سے حضرت موسیٰ نے اللہ کا کلام سنا، اللہ اور موسیٰ کے درمیان کے حجاب تھا۔ اللہ اپنے رسولوں سے 3 طریقوں سے کلام کرتا ہے، توجہ کیجئے، ایک وحی، پس پردہ، پیام رساں کے ذریعے، 3 قسموں میں سے یہ درخت حجاب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی ابتدا انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی عالمین کا رب ہوں سے کی، کہ اس سارے جہاں میں ایک ہی رب ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی معبود ہے۔